اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری توحید میں توحید افعالی کے متعلق جاری تھی کہ بہت سارے افعال ایسے ہیں کہ جو اللہ کے کرنے کے ہیں اور جن کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے، اس کے متعلق ہمارے سوال جاری تھے، اور سوال نمبر 10 ابھی ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ ہم یہ بات پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، یا ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یا اس کے علاوہ بہت سارے معجزے۔ تو ان کے بارے میں کیسے عقیدہ ہم رکھیں کہ یہ توحید افعالی سے جو ہے وہ نہ ٹکرائیں، کیونکہ مردوں کو زندہ کرنا، شفا دینا، حیات دینا، یہ سارے کام ایسے ہیں کہ جو اللہ اپنی طرف ہی نسبت دیتا ہے، جبکہ یہ کام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی طرف ہی نسبت دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں، میں جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اب ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان معصوم ہستیوں نے جو بھی عادت سے ہٹ کر، روٹین سے ہٹ کر، فطرت اور طبیعت سے ہٹ کر، جو انسان کی نیچر ہے اس سے ہٹ کر ایسے کام دکھائے ہیں کہ جو عام طور پر انسان انجام نہیں دے سکتا، تو ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر ظاہر کیے ہیں، کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے ہیں، یا انہوں نے یہ کام جو ہے وہ اپنے پروردگار اور مالک کے اذن سے اور اس کی قدرت سے کیا ہے انجام دیے ہیں۔ اور قرآن مجید نے اسی بات کو بھی بیان فرمایا وضاحت کے ساتھ سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت میں کہ وہ تبرئ الاکمہ والابرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی، کہ تم مادرزاد اندھے اور کوڑے کے مریض کو جو ہے وہ میرے حکم سے اور میرے اذن سے جو ہے وہ صحت یاب کرتے ہو، اور تم میرے ہی اذن سے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر کے نکال کے کھڑا کر دیتے ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اللہ کسی کو طاقت اور قدرت عطا کرے اور وہ آگے جا کے کسی مریض کو صحت یابی یا کسی مردے کو زندہ کر دے، تو یہ توحید افعالی کے منافی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فعل جو ہے پھر اللہ انجام دے رہا ہے، یا تو اللہ خود انجام دے رہا ہے یا اللہ اس کو طاقت دے رہا ہے، اور یہ اللہ کی طاقت سے جو ہے اس فعل کو انجام دے رہا ہے۔ توحید افعالی کے مقابلے میں شرک تب بنتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ یہ فعل جو بندے نے انجام دیا ہے اس میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اذن نہیں ہے، اور یہ اللہ کے مقابلے میں کیا آ گیا ہے، اور اس کا اپنا یہ ذاتی فعل ہے، اس میں اللہ کے اذن کی کوئی بات نہیں پائی جاتی، تو یہ توحید افعالی کے منافی ہوگی۔ وگرنہ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے ہی سارے کے سارا اذن اس کو دیا ہے، تو یہ پھر توحید افعالی کی منافی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا وہ جو معجزے ہیں، ان سارے معجزوں کے بارے میں ہم عقیدہ یا تو یہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام ان کے ہاتھوں پہ ظاہر کیے ہیں، یا انہوں نے اگر یہ کام خود انجام دیے ہیں تو وہ بھی اللہ کی طاقت اور اللہ کے اذن سے کیا انجام دیے ہیں، ان کے پاس کوئی ذاتی طاقت اور ذاتی حیثیت جو اللہ کے مقابلے میں ہو، ایسی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ سوال نمبر 11 کہ ہم کیسے یہ عقیدہ رکھیں کہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جبکہ قرآن مجید میں بھی اور معصومین علیہ السلام کی احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کے ذمہ یہ کام لگا رکھے ہیں کہ انسان کو جو موت دینے والا ہے، روحیں قبض کرنے والا کچھ فرشتے ہیں، بارشیں برسانے والے کچھ فرشتے ہیں، لوگوں کے اعمال لکھنے والے، لوگوں کو دیکھنے والے وہ کچھ فرشتے ہیں۔ تو جب یہ سارے کام فرشتے کر رہے ہیں تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور توحید افعالی میں آپ اس کو لے کر جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ فرشتے ایک معصوم مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور وہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر رہے، یعنی فرشتے اپنی طاقت اور اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ وہ پروردگار کا جو ارادہ ہوتا ہے اس کو نافذ کر رہے ہیں، یعنی سب ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ کی طاقت اور قوت سے انجام دے رہے ہیں۔ تو بالکل ویسی جو ہم نے پہلے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو قوت دے دیتا ہے، طاقت دے دیتا ہے، اور پھر اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو، اور چونکہ یہ معصوم مخلوق ہیں اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام انجام دے دیتی ہیں، تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے، ہم کہیں گے نہیں، یہ اللہ کے ماتحت ہیں،
اللہ کے ماتحت ہیں، یہ جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کی طاقت اور قدرت سے، اللہ کے ارادے سے کر رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اپنے ذاتی ارادے سے اور اپنی ذاتی طاقت سے کوئی اللہ کے مقابلے میں آ کے اس کا پارٹنر بن کے وہ کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ محتاج محض ہیں، اور لہٰذا جو ہے وہ ان سب کے جو بھی کام ہیں ان کا جو بنیادی مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے، اور یہ اس کو انجام پانے کا کیا ہے، ایک ذریعے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، ایک ذریعہ، یعنی اللہ نے خود ان کو جو ہے وہ بنایا ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے ان کی طرف محتاج ہے، یہ اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی ان فرشتوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت میں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ملائکہ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ کس طرح کام کر رہے ہیں، تو قرآن نے یہ ان کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتی، اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں حکم دیا جاتا ہے، یعنی یہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو جو اللہ کے حکم کا پابند ہو، اللہ کے ماتحت ہو، اللہ کا محتاج ہو، وہ اللہ کا شریک کیسے ہو گیا؟ پارٹنر کون ہوتا ہے؟ پارٹنر وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے حکم کا پابند نہ ہو، جس کا برابر کا حصہ ہوتا ہے، یا جس کا اپنا ایک پرسنٹیج ہوتی ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے، وہ اس میں جو ہے وہ دوسرے کے امر کا اور اس کی اطاعت کا اس کی طرف وہ محتاج نہیں ہوتا۔ تو لہذا یہ توحید افعالی کی یہ چیزیں تب اس کے خلاف بنتی، اور تب یہ شریک اور پارٹنر بنتے کہ جب ان کے پاس یہ جو طاقت ہے، یہ جو اختیار ہے، یہ ان کا اپنا ہوتا، یا اگر اللہ نے اسے دیا ہوتا تو پھر اللہ کے اختیار ختم ہو چکا ہوتا، یہ خود کے مالک بن چکے ہوتے، یہ اپنے ارادے سے سارے کام کرتے، اس میں اللہ کے ارادے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جبکہ قرآن نے فرشتوں کے بارے میں واضح موقف کیا دیا کہ یہ تو اللہ کے ارادے کو پورا کرنے والی ایک مخلوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے کوئی اللہ کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی طاقت سے، اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کے سارے انجام دے رہے ہیں۔ سوال نمبر 12 یہ ہے کہ کیا اولیاء خدا جیسے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، ان کی قبور کی زیارت کرنا، ان کی خوشی کے دنوں میں خوشی منانا، غم کے دنوں میں غم منانا، غم کا اظہار کرنا، کیا یہ ان ہستیوں کی عبادت شمار ہوتی ہے اور یہ توحید اور عبادت کی منافی ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بہت سارے جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ زیارت قبور کر رہے ہیں، قبروں کی زیارت کر رہے ہیں، تو آپ شرک کر رہے ہیں، جی آپ ان کی عبادت کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہم عبادت کے معنی بیان کر چکے ہیں کہ عبادت کہتے اسے ہیں کہ جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، انکساری کے اظہار کرتے ہیں، تو پلس ساتھ آپ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ میرا جو ہے وہ رب ہے، یہ میرا مالک ہے، اور یہ میرا اللہ ہے۔ تو جب آپ اس کی الوہیت کا عقیدہ رکھ کے کسی کے سامنے تعظیم بجا لاتے ہیں تو یہ وہ عبادت کہلاتی ہے۔ تو اسی عبادت کے معنی سے کیا ہے، اس سوال کے جواب واضح ہو جائے گا کہ نہیں، قبور کی زیارت کرنا یہ عبادت ہرگز نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی شیعہ اہل بیت علیہ السلام کو اللہ نہیں مانتا، انہیں معبود مان کر ان کے سامنے جو ہے وہ تعظیم بجا نہیں لاتا۔ تو لہذا جواب کیا ہوگا کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، یہ غلط فکر کا نتیجہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستیاں اپنی زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں، اور چونکہ ان کی قبور کی زیارت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات کہ اس میں خود ان ہستیوں کا احترام اور تعظیم بھی شامل ہے، اور خود پروردگار نے اپنے خاص بندوں کی تعظیم کا حکم دے رکھا ہے۔ تو لہٰذا ان کی قبروں کی زیارت کرنا، ان کی مناسبات کو زندہ کرنا، غمی کے دنوں کو زندہ کرنا، ان کی ولادت کے ایام کو زندہ کرنا، یہ ان ہستیوں کی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، چونکہ دراصل مسلمان رضائے خدا کی خاطر ایسا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ ان ہستیوں کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بات واضح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو قبریں ہیں، جو حرم ہیں مبارک، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی ان ہستیوں کے وہاں پہ کیا عبادت نہیں کرتا۔ جو وہ نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان ہستیوں کے واسطہ سے اللہ سے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ زیارت قبور جو ہے وہ ان کی عبادت ہوگی، ان کی پوجا ہوگی؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور خود ان ہستیوں کی تعظیم کرنا، کیونکہ یہ اللہ کی یاد دلاتی ہیں، یہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور قرآن مجید نے سورہ حج کی 32 نمبر آیت میں یہ واضح طور پہ فرمایا ہے کہ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء اور ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی قبور
اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، بلکہ بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ شاید دنیا کے کسی کونے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت نہیں ہو رہی جتنی ان ہستیوں کے مزارات مقدسہ میں ہو رہی ہے۔ یعنی تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ بات تاریخ میں واضح ہے کہ ان ہستیوں کی قبروں پہ جانا، شہداء کی قبروں پہ جانا، یہ سنت رسول ہے، کہ یہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول شہداء احد کی قبروں پر جو ہے وہ جایا کرتے تھے، اور کئی ایک معتبر روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنی اہل بیت کی قبور کی زیارت کرنے کا اجر و ثواب بیان فرمایا ہے کہ جو ہماری قبر کی زیارت کرے، جو امام حسین کی قبر کی زیارت کرے، اس کا اتنا جو ہے وہ ثواب ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ ان زیارات کے ذریعے سے جو ہے وہ ان ہستیوں کی یاد کو تازہ رکھا جاتا ہے، ان کی یاد، ان کی قربانی، ان کی تبلیغ، دین کے لیے خدمت، سب کو تازہ رکھا جاتا ہے، اور اسی سے کیا ہے پھر اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور دین اسلام اور جو مشن تھا اسلام کو بچانے کا، اس کی یاد کیا ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید نے جو ہے وہ ان دنوں کی یاد کو ایام اللہ سے کیا تعبیر کیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی 5 نمبر آیت میں یہ جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو سارے دن اللہ تعالیٰ کی ہیں، کوئی دن اللہ تعالیٰ کے سے تو خالی نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ مراد وہ دن ہیں کہ جن دنوں میں کوئی ایسا خاص کام ہوا ہو کہ جس سے خدا کی قدرت اور خدا کا جو غلبہ ہے اور دشمن کا پسپا ہو جانا، کمزور ہو جانا، وہ معلوم ہوتا ہو۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایام، فتوحات کے ایام، ان کی ولادت کے ایام، ان کی شہادت کے ایام، یہ ایک ایسے ایام ہیں کہ جن ایام سے جو ہے وہ اللہ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، جن ایام سے جو ہے وہ دشمن کی شکست اور قدرت خدا اور اسلام کی حفاظت، اسلام کی خاطر قربانی، یہ ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایام اللہ کے ایام کو تازہ کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہم واضح طور پہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی قبور پہ جانا اہل بیت کی عبادت اور پوجا کرنا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی ان کی قبروں پہ جا کے اہل بیت کے لیے نماز نہیں پڑھتا، اور نہ ہی اہل بیت کو وہ معبود اور الہ مانتا ہے۔ اور دوسرا بات کہ خود اہل بیت کی جو قبریں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، رسول خدا کی قبر اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے۔ اور تیسرا یہ جو خاص ایام ہیں، 40 کا موقع ہو گیا، چہلم کا موقع ہو گیا، ان کی ولادت کے ایام ہو گئے، ان میں جو ان ہستیوں کی قبروں پہ جاتے ہیں، ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں کہ جنہیں قرآن نے ایام اللہ کہ اللہ کے ایام سے جو ہے وہ تعبیر کیا ہے، کہ جن دنوں میں جو ہے وہ ان ہستیوں کے کارنامے اور ان ہستیوں کی وہ یادیں جڑی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام کی کیا ہے سربلندی ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ سوال نمبر 13 کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ ذات مرئی نہیں ہے، یعنی نظر آنے والی نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مرئی نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آنے والی ذات نہیں ہے، نہ دنیا میں وہ ذات نظر آ سکتی ہے اور نہ آخرت میں۔ یعنی یہ مکتب تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ بھئی آخرت میں بھی وہ ذات جو ہے وہ آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو نظر آ جائے آنکھوں سے وہ جسم رکھتا ہے، اور جسم جو رکھتا ہے وہ اپنے جسم کا محتاج ہوتا ہے، اور جسم رکھنے والا مخلوق ہوتی ہے، جسم رکھنے والی ذات جو ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید نے واضح طور پہ قرآن میں بیان فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 103 میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کو کیا دیکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ واضح ہے کہ جب اس کی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کو دکھاؤ، ہم جب تک دیکھ نہیں لیتے آنکھوں سے ہم اللہ کو نہیں مانیں گے۔ اور پھر کیا حالات ہوئے کہ اللہ نے اپنی ایک تجلی اور ایک تجلی کی صورت میں ان کے اوپر نازل کی، اور سب کے سب وہ دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے تھے۔ تو یہ حالات ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کی آنکھ میں اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، خود اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جسے دیکھا جا سکے۔ تو لہذا یہ جو صفت ہم بیان کرتے ہیں صفات سلبیہ میں سے کہ وہ ذات مرئی نہیں ہے، یعنی اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ ہم اس خدا کو کیسے مان لیں کہ جسے ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہے؟ تو ہم کہیں گے بھئی یہ چیز ضروری تھوڑی ہے جواب میں، یعنی ہمارے جواب میں پہلی بات تو یہ ہوگی کہ بھئی جس چیز کو ہم نہ دیکھیں کیا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ چیز موجود ہی نہیں ہے، جبکہ عقل کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہوگی۔ تو لہذا اس کا جواب واضح ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو عقلی دلائل کی بنیاد پر مانا ہے،
نہ کہ آنکھ سے دیکھنے کی بنیاد پر مانا ہے۔ اور اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز موجود ہو وہ نظر بھی ہے، بلکہ وہی عقل جو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اسی عقل نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ انسانی آنکھ کے لیے، انسان کے لیے اللہ کی ذات کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کا نظر آنا ہی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ عقل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھی نظر وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب وہ جسم آپ اس کا مانیں گے، جب وہ جسم مانیں گے اس کے آپ اجزاء مانیں گے، اجزاء مانیں گے اسے آپ محدود مانیں گے، جو محدود ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ نقص ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اس کی ذات کو ہم محدود نہیں مان سکتے، اس کی ذات محتاج نہیں ہے۔ جب آپ نے مان لیا کہ اس کی ذات محتاج نہیں ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، اور پھر یہ کہیں کہ ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ دو باتیں آپس میں جڑتی نہیں ہیں، آپس میں بنتی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا کہ اللہ کی ذات کا نظر آنا تب ممکن ہوگا کہ جب اس کا جسم مانیں گے، اور جسم ماننے کا مطلب کیا ہے کہ اسے آپ محدود مان رہے ہیں، اسے آپ محتاج مان رہے ہیں۔ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے، محدود نہیں ہے، تو اسی عقل نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کی ذات کا نظر آنا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ نظر آنے کے لیے جسم کا ماننا اور دوسری چیزوں کی طرح ماننا پڑے گا، اور قرآن نے واضح طور پہ فیصلہ سنا دیا ہے کہ لیسا کا مثل ہی شیء، کہ اس کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور اسی سے ہم ایک سوال کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، جو اگلا سوال ہے کہ وہ ذات مکان نہیں رکھتی، اس پر کیا دلیل ہے؟ تو ہم کہتے ہیں بھی مکان رکھتی، کوئی جگہ رکھتی، تب رکھتی کہ جب جسم ہوتا، جب محدود ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات جسم نہیں رکھتی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کیا کسی مکان کے اوپر نہیں ہوگا۔ هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جو آسمان میں بھی معبود اور الہ ہے، اور زمین میں بھی معبود ہے۔ سورہ زخرف کی 84 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوا۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ ہے، ہم اسے کسی مکان کے ساتھ، کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔